رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین امرا من عندنا انا کنا مرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، شعبان دا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے دی بڑی عظمت شان ہے، تو اس سلسلے سے تھوڑا جا عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 ماہ عزت والے ہیں۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ 4 مہینے جنہیں قرآن نے معزز و محترم قرار دیا وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ وغیرہ حرام۔ ویسے تو کسی مہینے میں لڑائی جھگڑا فساد کرنا گناہ ہے، مگر ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کا عذاب 2 گنا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ تو جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے قرآن پاک دی سورۃ دخان آیت 1 تو 5 پارہ نمبر 25، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم حروف مقطعات، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ شب برات کی فضیلت، اس رات کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراء، لیلۃ الرحمہ اور شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ 15 شعبان کی بابرکت رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کی بخشش فرما کر انہیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور سے آج تک اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا آ رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس رات کی کئی خصوصیات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے۔ صحیح ابن حبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں۔ البہقی فی شعب الایمان۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ رات کو میں اٹھی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ تلاش کرتے کرتے میں بقیع کے قبرستان پہنچی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف فرما تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ سیدہ ام المومنین رضی کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شب کی رات کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ سیدنا و مولانا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اسی دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور ہر مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، اسی لیے اس رات عبادت کی کثرت کی جاتی ہے، بلکہ اس رات عبادت کرنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ ور کے، جڑا کینہ رکھ دیں دوسرے متعلق۔ دوسری حدیث شریف تے چاہیا مشکات شریف دی حدیث۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کاہن قطع رحمی کرنے والا جڑا رشتہ دار نے تعلق ختم کردا ہے، سکے خون دے رشتیاں نال قطع رحمی قطع تعلق کرنے والا، والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، جادو کرنے والا، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام و کلام نہ کرنے والا، قاتل، زانی، ان کی بخشش نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ توبہ کر لیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو انہاں دی اللہ تعالیٰ اس رات دی برکت دے نال بخشش مغفرت فرما دیندا۔ شعبان دے روزے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کا روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں ایک ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ شعبان کا پہلا جمعہ تے گزر گیا ہے، وہ دی فضیلت ہے۔ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن نماز مغرب 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورۃ اخلاص اور 1 بار سورۃ ناس پڑھیں اور دونوں رکعتیں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے لیے امن و سلامتی اور رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ جو آدمی یہ عمل کرے گا وہ پورا سال امن و سلامتی اور رزق میں برکت حاصل کرے گا۔ شب برات نو پڑھن والے نفل۔ جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل پڑھے اور دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس رات کو 8 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے، پھر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بخشے تو اس کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس کی شفاعت نہ کروا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھی تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورۃ الناس 14 بار پڑھیں، پھر آیت الکرسی 1 بار پڑھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات
پڑھیں۔ اس سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو ایسا عمل کرے جیسا کہ میں نے کیا، اس کو 20 حجوں اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ تو صلاۃ و تسبیح دی بڑی فضیلت ہے، یہ تو زندگی دے وچ ایک دفعہ تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے۔ باقی ایسے مبارک دنوں دے وچ جنہاں دی فضیلت بہت ہے وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، جتنا بھی ہو سکے تو عبادت دی طرف توجہ کرنی چاہیے انہاں مبارک راتاں دے۔ ویسے ہی ہر رات نو ہی بزرگ فرماندے نے ہر رات نو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ نیتاں نو ویکھدا ہے۔ انسان دے جنہ خلوص انسان دے وچ ہوئے گا، عبادت دے وچ جنہ زیادہ دل لگے گا، جتنا خلوص نال کردا ہے، خالص ہو جاندا ہے، وہ تے قرآن پاک وچ بھی ہے کہ جڑے خالص ہون گے انہاں تے شیطان دا دا نہیں لگے گا۔ تو اس واسطے خلوص دی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دے نال مخلص انسان ہو جائے، خالص ہو جائے، اخلاص دے نال عبادت کرے تو او دے اخلاص دے مطابق انہوں ہزاراں لکھاں گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندا، او دے گھر چ کمی نہیں ہے کسی بھی چیز دی۔ تو کچھ میں پیپر بنائے نے، ادھے وچ وظائف تھوڑے جے لکھے نے، تو دیکھ لینا، کو اگر کرنا چاہے تو کر لوے۔ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار کا